معزز دوستوں، میں ہوں شہروز نواز اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، آج سے کئی ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو قوم سبا کہتے تھے۔ اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ ہر طرف لہلہاتی گھاس اور خوشحال زندگی کی رونق ہر طرف موجود تھی۔ پیارے دوستوں، اتنی نعمتوں کے حصول کے باوجود یہ قوم انتہائی سخت گناہ میں ملوث تھی۔ یہ قوم شرک کے عادی تھے اور سورج کو اپنا دیوتا مانتے تھے۔ یہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت کے بعد اس کی بیٹی بلقیس یہاں کی ملکہ مقرر ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق بلقیس کے ماں باپ میں سے ایک جنات میں سے تھا، مگر اس بات کی کوئی ٹھوس دلائل موجود نہیں ہے۔ بلقیس ایک انتہائی ذہین عورت تھی۔ اس نے 9 سال تک حکومت کو سنبھالا۔ اس کے دور میں دنیا کے بیشتر علاقوں کی تجارت سبائی لوگوں کے اختیار میں تھی۔ اسی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پیارے دوستوں، جہاں یہ ایک نعمتوں سے نوازی ہوئی حکومت تھی تو دوسری طرف ایک بہت بڑی سلطنت کا ڈنکا بجا کرتا تھا، جو کہ اس سلطنت کے مقابلے میں کئی گنا بڑی سلطنت تھی، جس کے حاکم حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام تھے۔ اس سلطنت کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ پیارے دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی تھی کہ اس طرح کی حکومت نہ ان سے پہلے کسی کو عطا کی گئی تھی اور قیامت تک کسی کو عطا نہیں کی جائے گی۔ چرند، پرند، ہوا، پانی، حیوانات اور جنات تمام حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو تمام چرند و پرند اور جنس و انس حاضر ہوئے، لیکن آپ کا سب سے پسندیدہ پرندہ ہدہد موجود نہیں تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ ہدہد جہاں بھی ہے جلدی سے پہنچ جائے، اور اگر اپنی تاخیر کی کوئی درست وضاحت پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اتنی دیر میں ہدہد وہاں پہنچا اور نہایت ادب سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے شہر میں پہنچ گیا تھا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور آگ اور سورج کو اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جس کو وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں، اور اس کا تخت انتہائی خوبصورت ہے جس میں قیمتی ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اگر ایسا ہے تو میرا خط اس کے پاس لے جاؤ، اور وہاں کہیں چھپ کر دیکھنا کہ وہ کیا تدبیر اختیار کرتی ہے، اور پھر مجھے آ کر آگاہ کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان علیہ السلام ابن داؤد علیہ السلام کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش مت کرو، میرے مقابلے میں سرکشی استعمال مت کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور جنگ کا ارادہ ظاہر کرنے لگے۔ ملکہ بلقیس بہت سمجھدار خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ خط سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ میں اس کی طرف خط اور تحائف بھیجوں گی، اگر اس نے قبول کر لیے تو ہم اس سے جنگ کریں گے، اور اگر اس نے قبول نہ کیے تو ہم اس کی فرما برداری کریں گے، کیونکہ وہ رسول ہیں۔ ہدہد نے یہ ساری باتیں آ کر آپ علیہ السلام کو بتائیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر کے داخلی راستوں پر سونے کی اینٹیں بچھا دی جائیں، راستے کے دونوں جانب عجیب الخلقت سونے کے جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور عمالے سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے اور جواہرات سے مزین کر دیا جائے۔ دوسری طرف بلقیس نے سونے کی اینٹوں، جواہرات، غلام اور کنیزوں کے ساتھ ایک خط روانہ کیا۔ جب اس کے قاصد تحائف لے کر پہنچے تو بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھو، جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، لہٰذا اپنے مال کو واپس لے جاؤ اور ملکہ سے کہہ دو کہ ہم بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب بلقیس کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے جنگ کی بجائے فرما برداری کا فیصلہ کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ایک صاحب علم آدمی نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر اسی وقت تخت آپ علیہ السلام کے پاس آ پہنچا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے،
تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے نیاز ہے۔ بلقیس کے آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ تخت آپ کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہو بہو اسی کی مانند ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا تھا کہ ایسا محل بنائے جس کا فرش شیشے کا ہو اور اس کے نیچے آبی مخلوقات تیر رہی ہوں۔ لہٰذا محل تیار کر لیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نشست پر موجود تھے تو بلقیس وہاں آ پہنچی۔ فرش کو پانی کا حوض سمجھ کر پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پانی نہیں ہے بلکہ یہ فرش شیشے کا بنا ہے۔ اس پر بلقیس شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے آپ پر کتنا ظلم کرتی رہی، اس شیشے کی فرش کی طرح میں نے سورج اور آگ کو خدا مان کر ان کی پوجا کرتی رہی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو یمن میں دوبارہ روانہ کر دیا تھا اور وہاں 3 محل بھی تعمیر کروا دیے تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ و ناصر۔